ریئل الیکٹرکس چینل میں خوش آمدید دوستو، اگر آپ نے سولر پینل کے ساتھ ڈی سی سرکٹ بریکر لگائے ہوا ہے اور آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ شارٹ سرکٹ کی صورت میں ٹرپ کر کے آگ وغیرہ سے بچائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ سرکٹ بریکر لگانے سے آگ لگنے کے چانسز 80% بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس ویڈیو میں ہم پریکٹیکل میں دیکھیں گے کہ آگ لگتی کیسی ہے اور اس کی مین وجہ کیا ہے۔ اور بہت زیادہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکٹ بریکر کو آگ لگا ہوا ہے اور ساتھ میں سارا انورٹر بیٹری وغیرہ بھی اس کے ساتھ جل چکے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ ڈی سی سرکٹ بریکر کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ شارٹ سرکٹ کی صورت میں ٹرپ کرتا ہے کہ نہیں۔ تو دوستو، ہر ایک سرکٹ بریکر پر ایمپیر ریٹنگ درج ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 63 ایمپیر۔ یہ چونکہ اے سی سرکٹ بریکر ہے، اے سی اور ڈی سی سرکٹ بریکر کے کام کرنے کے طریقے میں خاص فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ڈی سی سرکٹ بریکر پر بھی ایمپیر لکھا ہوتا ہے، 40 ایمپیر، 60 ایمپیر، 100 ایمپیر، اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ نے 40 ایمپیر کا ڈی سی سرکٹ بریکر لگایا ہوا ہے۔ زیادہ تر جو ڈی سی سرکٹ بریکر لگا ہوتا ہے وہ سولر سسٹم کے فوراً بعد لگایا جاتا ہے۔ یہ ڈی سی سرکٹ بریکر ہے، اس کا اندرونی کنیکشن کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ آپ حالت میں یہ کنیکٹرز اوپر ہے اور ان حالت میں یہ نیچے ہوتی ہیں۔ تو ایک بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو سولر پینل ہے اس کی جو کرنٹ ہے، مثال کے طور پر 9 بج رہے ہیں، صبح کے 9 بجے، تو اس وقت یہ سولر پینل کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایمپیر میں 4 ایمپیر ہے۔ 6 یا 8 سولر پینل سیریز میں آپ جتنے بھی لگائیں تو ایمپیر سیم ہی رکھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اب یہ سرکٹ بریکر آن حالت میں ہے، پی وی سسٹم میں 4 ایمپیر کی کیپیسٹی موجود ہے، مطلب اس پر ہم 4 ایمپیر لوڈ ڈال سکتے ہیں۔ میکسیمم پاور پوائنٹ پر اس سے ہم 4 ایمپیر لے سکتے ہیں۔ اس کی آؤٹ پٹ وولٹیج 280 وولٹ ہے۔ 280 وولٹ پر ہمیں یہ 4 ایمپیر دے گا۔ تو کانسٹنٹ کا مطلب جو سولر پینل ہوتا ہے وہ ایک کانسٹنٹ، ایک مستقل کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ اگر آؤٹ پٹ پر ہم لوڈ ڈالیں تب بھی یہ 4 ایمپیر دے گا، اگر ان دونوں کو ہم شارٹ سرکٹ کر لیں تو تب بھی 4 ایمپیر ملے گا، لیکن 4 ایمپیر سے تھوڑا زیادہ ہوگا، 4.5، 4.2، 4.3 ہو سکتا ہے، یعنی معمولی فرق اس میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس 40 ایمپیر کا سرکٹ بریکر ہو اور آؤٹ پٹ کو ہم شارٹ کر دیں آپس میں، تو اس وقت جو 4 ایمپیر آ رہے ہیں تو اوپن سرکٹ یا شارٹ سرکٹ یا لوڈ کی صورت، ہر صورت میں ہمیں 4 ایمپیر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ تو 4 ایمپیر پر یہ سرکٹ بریکر ٹرپ نہیں کرنے والا۔ یہ سرکٹ بریکر تب ٹرپ کرے گا جب اس میں گزرنے والی کرنٹ 40 ایمپیر سے بڑھ جائے، تو تب یہ ٹرپ کرے گا، اور پھر بھی یہ کچھ وقت لے گا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ اس میں ڈیلے ہوتا ہے، تب یہ ٹرپ کرتا ہے۔ تو اس طرح فرض کرے اگر سولر پینل مکمل سورج میں 40 ایمپیر بھی دے رہا ہے یا 60 ایمپیر دے رہا ہے، تو یہ جو مکمل سورج کی صورت میں یہ 60 ایمپیر دے گا، تو ایسی صورت میں اگر آؤٹ پٹ کو شارٹ سرکٹ کر دیا جائے تو یہ ٹرپ کرے گا۔ لیکن چونکہ سورج مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے، تو یہ سولر پینل 0 سے لے کر 60 ایمپیر کے درمیان کسی بھی ویلیو پر ہوگا۔ یہ 1 ایمپیر بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے۔ تو کسی بھی ایمپیر پر اگر آؤٹ پٹ یعنی سولر پینل سے جو نیچے آؤٹ پٹ آ رہا ہے، یہ چاہے انورٹر کو لگا ہوا ہو یا کسی بھی لوڈ کو لگا ہوا ہو، اگر اس میں اس طرح کا شارٹ سرکٹ آ جائے تو یہ ٹرپ نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن سے نکالے کہ سرکٹ بریکر ٹرپ نہیں کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو آگ کیسے لگتا ہے، اور اگر یہ کسی کام کا نہیں تو اس کی جگہ پر کون سی ڈیوائس استعمال کریں، تو اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، انتہائی اہم ویڈیو ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس طرح کے مسائل اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ جو سولر پینل ہے اس کے آؤٹ پٹ کرنٹ شارٹ سرکٹ یا اوپن سرکٹ دونوں کی صورت میں سیم ہوتی ہے۔ اگر
اس کی کرنٹ انلیمیٹڈ ہو، مثال کے طور پر وابڈا سے جو لین آ رہا ہے اگر اس کو ہم شارٹ سرکٹ کر لے تو انفائنائٹ یعنی لامحدود کرنٹ سرکٹ میں گزرتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کام کرتا ہے۔ اچھا، اسے آگ کیوں لگتا ہے؟ دوستو، جو ڈی سی کرنٹ ہوتی ہے اس کی جو آرک ہے وہ بہت سٹیبل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اس بریکر کے آگے انورٹر لگا ہوا ہے، تو انورٹر کے اندر ایک ایج برج لگا ہوا ہوتا ہے۔ سارے جو ڈائریکٹ انورٹر ہوتے ہیں اس کے اندر ایج برج لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایج برج نہیں بھی لگا ہو اور ایم پی پی ٹی کنٹرولر ہو تو اس میں بھی ماسفیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پٹ جو ڈی سی ہوتی ہے اس کا پلس اور مائنس یہ اندرونی طور پر ایک کوئل اور ماسفیٹ کے ذریعے ارتھ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس ماسفیٹ کی سوئچنگ کے ذریعے آؤٹ پٹ وولٹیج اور کرنٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ایج برج لگا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس ایج برج کے ذریعے ڈی سی کو ڈائریکٹ اے سی میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے شروع میں بڑے کیپیسٹر آپ نے دیکھے ہوں گے وہ لگے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ ایج برج شارٹ سرکٹ ہو جائے، مثال کے طور پر یہ اندرونی طور پر مکمل شارٹ سرکٹ ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ پازیٹیو سے جو لین آ رہا ہے وہ ڈائریکٹ شارٹ سرکٹ کے ذریعے نیگیٹیو کی طرف جائے گا، انہیں پولی شارٹ سرکٹ بن گیا۔ اب انورٹر کے اندر اس شارٹ سرکٹ سے آگ لگ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، اس کا کوئی وارنٹی نہیں کہ اس کو آگ لگ جائے یا نہیں۔ اور اس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ بریکر بھی ٹرپ نہیں کرنے والا، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایمپیر کانسٹنٹ ہوتے ہیں۔ البتہ اگر انورٹر کام چھوڑ دے یا کہ اسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ بریکر آپ بھی ہو جائے، یا اگر آپ مینولی سے آپ کرتے ہیں تاکہ انورٹر کو سرکٹ سے الگ کیا جائے، تو یہاں پر اس پولی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ پر یہ پولی شارٹ سرکٹ ہے، یہ کنیکٹر جو ہی آپ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان آرک بنتا ہے۔ اب ہم سولر پینل کی آؤٹ پٹ کو آپس میں شارٹ سرکٹ کر کے اس آرک کی ویلیو کو آپ کو دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں سولر پینل کی آؤٹ پٹ کو شارٹ سرکٹ کر کے اس کی آرک کو چیک کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا۔ تو دوستو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو وائر سولر پینل سے آ رہے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹیو۔ اس کو ہم شارٹ سرکٹ کر کے چیک کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو بریکر کے اندر بھی دو کنیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو اوپن کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فاصلے پر یہ آرک جلا رہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الگ ہونے کے باوجود آرک 1-2 انچ تک برقرار رہتا ہے۔ حالانکہ بریکر کے اندر جو کنیکٹر ہوتے ہیں ان کے درمیان جب اوپن سرکٹ آ جاتا ہے تو وہ فاصلہ 1 انچ سے کم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل ہے اور بادل میں صرف 6 سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور ان کا آؤٹ پٹ آرک اتنا ہائی ہے، تو لوگ 38 اور 36 سولر پینل لگاتے، ان کا آرک انتہائی خطرناک حالت میں ہوگا۔ ڈی سی کرنٹ کی جو آرک ہے وہ انتہائی سٹیبل ہوتی ہے، تو جتنا ہائی کرنٹ ہوگا اتنا ہائی آرک ہوگا، یعنی آرک کا جو لمبائی ہے وہ اتنا ہائی ہوگا جس کو ڈی سی سرکٹ بریکر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ انتہائی کم کرنٹ اور بادل کے صورت میں بھی یہ تقریباً بہت یعنی 1-1.5 انچ تک آرک پیدا کرتا ہے۔ اگر پل سورج ہو اور سولر پینل بھی زیادہ ہو، یعنی 6 کی بجائے 12 لگا ہوا ہو یا 8 کی بجائے 16 لگے ہوئے ہوں، جو کہ سیریز سولر پینل کو ہم ان پیرلل میں لگاتے ہیں، یعنی 2 لینز کو ہم لگاتے ہیں، اور فل سورج ہو یعنی سورج اپنے جوبن پر ہو، تو اگر ایسی صورت میں ہم ان کو شارٹ سرکٹ کر لے تو یہ آرک بہت دور یعنی 3-4 انچ تک بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جو سرکٹ بریکر کے 2 کنیکٹرز ہوتے ہیں، سرکٹ کو بریک کرنے کے لیے جو کنیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو تو 1 انچ سے یہ زیادہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی سرکٹ بریکر کو آپ کھول کر
آپ حالت میں ان کے کنیکٹر کے درمیان فاصلہ آپ نوٹ کر لے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو ہی سرکٹ بریکر آف ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کرنٹ ریڈنگ یعنی جو پی وی کی آؤٹ پٹ ہے وہ 40 ایمپیئر ہے، اور سرکٹ بریکر ہم نے 30 ایمپیئر کا لگایا ہوا ہے، اور انورٹر شارٹ سرکٹ ہو جائے تو بریکر لازماً ٹرپ کرے گا۔ تو ٹرپ ہونے سے پہلے اس میں چونکہ 30-40 ایمپیئر کرنٹ گزر رہی ہوتی ہے، تو جو ہی یہ کنیکٹرز آف ہوتے ہیں تو جس طرح میں نے ویڈیو میں دکھایا، انتہائی زیادہ سپارک اس میں پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ سپارک رکنے والا بالکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ فاصلہ فکس ہوتا ہے۔ جو یہ سپارک جاری رکھتا ہے تو اس سے بریکر کو آگ لگتا ہے، اور یہ آگ انتہائی تیز ہوتا ہے کیونکہ الیکٹریسٹی کی جو ہیٹ آؤٹ پٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ بریکر کا جو پلاسٹک ہوتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور ایک بہت زیادہ آگ اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نزدیک کوئی قیمتی چیز مثال کے طور پر انورٹر بیٹری وغیرہ ہو تو ساتھ میں وہ بھی آگ پکڑ کر راکھ ہو جاتی ہے، اور انتہائی زیادہ نقصان واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے اگر کہ سرکٹ بریکر کو بالکل بھی نہیں لگائے جائے۔ یعنی اگر سرکٹ بریکر کی جگہ پر ہم پی وی کے آؤٹ پٹ کو ڈائریکٹ انورٹر کے ان پٹ پر دے دیں تو اس سے آگ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ سرکٹ بریکر لگانے سے ہوگا۔ اچھا، سرکٹ کو بریک کرنے کے لیے یعنی یہاں پر اگر شارٹ سرکٹ واقع ہو جائے تو سرکٹ کو بریک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر ہم نٹ بولٹ کو لوز کر کے کنیکٹر کو اوپن کرتے ہیں تو تب بھی ایک آگ پیدا ہوگا جو ہمیں یا انورٹر کی جو کنیکٹر سے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ یہاں پر لوہے والا سوئچ باکس لگانا چاہیے۔ اس طرح اسکرین پر آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے اس طرح کا جو سوئچ باکس ہے اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جو کنیکٹرز ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ پیدا ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ کافی زیادہ ہے، تو اگر ہم اس کو آف کر دیں تو سپارک کرے گا لیکن جلدی ختم ہو جائے گا سپارک۔ اور اس کے ساتھ یہ احتیاط لازمی ہے کہ اس کو آف کرتے وقت تیزی سے آف کرنا ہوگا تاکہ سپارک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے۔ جتنا لوز آپ اس کو آف کریں گے تو اتنا ہی سپارک زیادہ وقت کے لیے ہوگا، اور یہ تک جب آؤٹ پٹ شارٹ سرکٹ ہو چکا ہو۔ اگر آؤٹ پٹ شارٹ سرکٹ نہ ہو تو اس کو آپ آرام کے ساتھ آف کر سکتے ہیں۔ شارٹ سرکٹ کی صورت میں بریکر کا تو کوئی پیدا نہیں، البتہ شارٹ سرکٹ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انورٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو سمپل اس کو آف کرنا ہے۔ تو ایک پیدا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آرک وغیرہ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ دوسرا پیدا یہ ہے کہ اگر اس میں آرک لگ کر آگ لگ بھی جائے تو یہ اندرونی طور پر بیکلائٹ کا بنا ہوتا ہے، اور بیرونی ہول اس کا آئرن کا ہوتا ہے، تو اس سے آگ باہر نہیں نکل سکتا اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آگ لگنے کا جو ٹیکنیکل وجہ ہے وہ بھی معلوم کیا ہوگا۔ سرکٹ بریکر کا کوئی پیدا ہے بھی یہ نہیں، تو میں نے اپنے کوشش سے آپ کو واضح کر دیا۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے کچھ سیکھا ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ والسلام۔